السلام علیکم ناظرین۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ تفسیر ہماری زندگی میں کتنی اہم چیز ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا قول ہے کہ جب میں نے سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھنا شروع کی تو 9 سال کا وقت لگ گیا۔ اب دیکھو وہ حضرت صحابہ اکرام ہو کر 9 سال کا وقت انہیں تفسیر سیکھنے میں لگ گیا، تو اب ہم 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں تو نہیں سیکھ پائیں گے۔ صرف سورہ بقرہ کی تفسیر میں 9 سال کا وقت لگ گیا، اور پورا قرآن کی تفسیر سیکھنے میں تو کیا کہنے۔ تو اب اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا پڑے گا، پہلے اپنے دل میں اس کا شوق پیدا کرنا پڑے گا، تفسیر سیکھنے کا شوق اور تفسیر سیکھنے کا ادب ہمیں اپنے دل میں لانا پڑے گا۔ تو اسی وجہ سے میں نے ایک رکوع روزانہ پڑھانے کا معمول بنایا ہے، یعنی یہ ترتیب بنائی ہے کہ روزانہ ایک رکوع پڑھ لیا کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی وقت نکالنا آسان ہو جائے اور مجھے بھی وقت نکالنا آسان ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم 9 یا 10 سال کا وقت تو کیا لگائیں گے، تفسیر سیکھنے کے لیے صرف آدھا یا 1 گھنٹہ بھی ہم نہیں نکال پائیں گے، ہم نہیں نکال پا رہے۔ تو اصل میں ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر ہم ارادہ کریں تو کیا نہیں کر سکتے۔ بہنوں، ہم اپنی ضرورت کے لیے کتنا بھی بیزی شیڈیول ہو، لیکن ہم وقت نکال لیتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں قرآن کی اہمیت نہیں ہے نا، اس وجہ سے ہمیں ایسا بھاری لگتا ہے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بھی تفسیر کے لیے نکالنا یا قرآن کو سیکھنے کے لیے نکالنا، اور جبکہ ہمارا اس دنیا میں آنا ہی اسی وجہ سے تھا۔ ہم جو دنیا میں آئے ہیں تو وہ قرآن پر عمل کر کے زندگی گزارنے کے لیے ہی تو آئے ہیں۔ جب ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس میں اللہ نے ہم سے کس چیز کا حکم دیا، کس چیز کو حلال بتایا، کس چیز کو حرام بتایا، کس چیز سے روکا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، تو ہم کیسے اس پر عمل کر پائیں گے، کیسے ہم اس سے ہدایت پائیں گے۔ تو میری بہنوں، سب سے پہلے جو ہے ہمیں اس کے لیے وقت نکالنا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے، تفسیر سیکھنے کے لیے۔ بہنوں، وقت کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کون سا وقت ایسا ہو جو ہمارا آخری ہو جائے، پتہ نہیں زندگی گزرتی جا رہی ہے، وقت اتنی جلدی سے نکلتا جا رہا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا۔ کل ہم بچے تھے، آج ہم جوان ہیں، کل کو ہم بوڑھے ہو جائیں گے۔ ابھی ہمیں پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ ہم سے دماغ کی صلاحیت لے لے، کب کانوں کی صلاحیت لے لے، کب آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت لے لے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ ابھی ہمارے پاس حاضر دماغ بھی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آنکھیں بھی ہماری ٹھیک ہیں، کان بھی ہمارے ٹھیک ہیں، تو کیا ہم اللہ کے لیے آدھا 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے؟ بہت افسوس کی بات ہے بہنوں، بہت افسوس کی بات ہے۔ بہنوں، قرآن تو اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ پہاڑوں نے بھی اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن ہمارے دل میں اس کی قدر کتنی ہے کہ ہم لیٹ کر ہی اس کی تفسیر سن رہے ہیں، ہم بیٹھے ہیں اور اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور اس کی تفسیر سننے میں مشغول ہیں، تو ایسے تھوڑی نہ تفسیر آ جائے گی۔ تفسیر تو بہت عظیم چیز ہے، اور قرآن کی تفسیر تو اتنی بڑی ہے کہ مطلب اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ قرآن کی اگر میں تفسیر لکھوں تو اتنی اس کی تفسیر ہے کہ لکھتے اگر میں ان کا ڈھیر لگاؤں ان کتابوں کا جن میں نے تفسیر لکھی ہوئی ہو، تو 7 اونٹ جو ہیں وہ اس کے بوجھ سے دب جائیں، 7 اونٹ اس کا بوجھ لے کر اٹھائیں گے، جب بھی میں ایک سورہ بقرہ کی تفسیر نہیں پوری کر سکتا۔ تو بتائیے، تفسیر اتنی بڑی چیز ہے، لیکن ہمارے اندر اس کی کتنی قدر ہے یہ ہم خود ہی جانتے ہیں۔ تفسیر سننے لگے لیکن اس کا ادب ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اگر آپ سچ میں واقعی تفسیر سیکھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل میں اس کا شوق، اس کی عزت پیدا کرو، کیونکہ دیکھو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل، ارشاد اور فرمان آپ نے سن لیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، تفسیر بھی بہت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ہدایت جو ملتی ہے اس سے وہ صرف متقیوں کو ہی ملتی ہے، شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو اس لیے جو ہے اس کی سب سے پہلے دل میں قدر کرنا سیکھو، اور اس کے لیے وقت نکالنا سیکھو۔ پہلے قرآن لے کر بیٹھو، پھر جو آیت میں سمجھاؤں اس کو اچھی طریقے سے سمجھو، پہلے اس کا ترجمہ سمجھو، پھر اس کے بعد اس کے جو ریفرنس تفسیر میں بتاؤں اس کو سمجھو، تبھی تو کچھ ہم سیکھ پائیں گے۔ اور سب سے زیادہ توجہ اور دھیان دینے کی بات ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں، چلیے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر۔ پہلے ہمارے 7 رکوع ہو گئے تھے، تو اب 8واں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔
اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں وہ اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور وہ اس سے بے خبر ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ لوگ یہود میں سے کعب بن اشرف، ہوئی بن اخطب اور جدی بن اخطب ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مکہ مکرمہ کے مشرکین عتبہ، شیبہ اور ولید مراد ہیں۔ یہ لوگ کھلے اور ظاہری طور پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارے ایمان باللہ اور بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے جس میں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تصدیق کرتے ہیں، مگر قلبی طور پر یعنی دل میں وہ مومن نہیں اور اپنے ایمان لانے کے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، مطلب یہ سب کو تو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے آخرت کے دن پر اللہ پر، لیکن وہ اصل میں جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس سے مراد یہود کی قوم ہے، یعنی کہ یہود جو ہے وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتاب پر بھی، لیکن اس میں یہ نہیں ذکر کیا گیا کہ ہم آپ کے نبی پر بھی ایمان لائے۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر۔ تو اللہ پر اور آخرت کے دن پر صرف ایمان رکھنا ہی ایمان والا ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے اللہ کے نبی کو بھی نبی ماننا ضروری ہے۔ جب تک ہم اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی نہیں مانیں گے تو وہ ہم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس آیت میں صاف ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ صحیح ہے، وہ ایمان والے تو اصل میں وہ ہیں جو اللہ کے نبیوں کو بھی مانے، اللہ کی کتابوں کو بھی مانے اور اللہ تعالیٰ کو بھی مانے اور آخرت کے دن کو بھی مانے۔ تو اس سے مراد یہود لوگ ہیں۔ یخادعون اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ تو مطلب ان کا حال بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مطلب دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو دھوکہ دینے کے قصد سے حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں اس کو اللہ کا دھوکہ دینا قرار دے کر یہ بتلایا کہ جو شخص اللہ کے کسی رسول یا کسی ولی کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے، در حقیقت اللہ کے ساتھ وہ ایسا معاملہ کرنے کے حکم میں ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرنا ایسا ہی جرم ہے جیسا اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی کرنے کا جرم ہوا۔ اور یہ لوگ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے احکام کو جھٹلاتے ہیں، تو اتنے بہادر ہو گئے ہیں کہ وہ خود اس جھوٹے خیال میں مبتلا ہیں کہ وہ اللہ پر اور حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحابہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول کو ان کے دلوں کے راز بتا دیتا ہے، یعنی وہ جو دلوں میں سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نبی کو وہ راز بتا دیتا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ مطلب وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں خبر نہیں اس بات کی، کیونکہ ان کے راز تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ چل رہے ہیں، وہ جو دل میں سوچ رہے ہیں تو انہیں اس بات کا تھوڑی پتہ ہے۔ اب آگے آئے تھے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض سے مراد یہاں پر جو ہے ان کے دلوں میں حسد ہے، یعنی کہ وہ مسلمانوں سے حسد اور ان کے خلاف سازشیں اور بڑے بڑے جرم کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ترقی اور بڑھا دی اور ان کا مرض اور بڑھ گیا۔ وہ اللہ کے نبی سے حسد کرنے لگے، تو مرض سے مراد دل کا مرض جو ہوتا ہے وہ دل میں حسد کرنا، دل میں کڑھن کرنا، جلنا، تو وہ جل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ ان کو حسد میں مبتلا فرما دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ کا مطلب ہے کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے کیونکہ وہ جھٹلایا کرتے تھے۔ تو دردناک عذاب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے
کہ ان کا سبب جھوٹ بولنا قرار دیا گیا ہے۔ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا، اور اس بری عادت نے ان کو کفر اور نفاق تک پہنچا دیا تھا۔ اس لیے جرم کی حیثیت اگرچہ کفر اور نفاق کی بڑی ہوئی ہے، مگر ان سب خرابیوں کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر اس طرح ارشاد فرمایا، یعنی بچو بت پرستی کی نجات سے اور بچو جھوٹ بولنے سے۔ تو جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جو ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو ہے ان کے دل میں مرض پیدا کر دیا۔ تو ان لوگوں کو آخرت میں ایسا تکلیف دہ عذاب ہوگا جس کی تکلیف ان کے دلوں میں ہوگی، کیونکہ وہ پوشیدہ اور خفیہ طور پر اللہ کو جھٹلاتے تھے، اور یہ منافقین ہیں۔ آگے ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا مت کرو تو کہتے ہیں ہم تو مصلحون یعنی کہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو صاف ہے، آپ کی سمجھ میں ہی آ گیا ہوگا۔ آگے آیت ہے الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ کر دو ان کو، مطلب جان لو یہی رکاوٹ ڈالنے والے ہیں، لیکن ان کے ضعیف لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے سرداری ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کے سردار جیسے کمزور جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے سردار بتاتے ہیں، تو وہ سب جو ہے فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں، اور وہ وہی کر رہے ہیں جو ان کے سردار ان کو حکم دے رہے ہیں، سب جو ہے وہ مفسدون میں داخل ہیں۔ آگے آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں اس طریقے سے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئیں۔ الا سن لو انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، بے شک وہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ چھٹی آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا کہ آمینو کما آمن الناس، یعنی کہ آمن الناس سے وہ لوگ مراد ہیں جو مفسرین صحابہ کرام ہیں، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہوں۔ جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان مانا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہو اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو سفہاء یعنی بیوقوف کہا، اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راہ بتلاتا ہے اس کو جاہل بتا دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے بتا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بیوقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی خود بیوقوف ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں۔ مطلب اس کا مطلب پھر یہی ہوا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کون بیوقوف ہے کون عقل مند ہے، لیکن ان کو تھوڑی نہیں معلوم ہے، کیونکہ وہ تو اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں اور جو ایمان لے آئے وہ بیوقوف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اللہ کے نبی پر نازل کر کر یہ فرما دیا کہ لوگوں کو ان کو آگاہ کر دو کہ یہ خود بیوقوف ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے، یہ مطلب یہ منافقین کی کیفیت ہے کہ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آ گئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، آگے آئے تھے کہ جب وہ اپنے شیاطین یعنی کہ اپنے نافرمان اور سرکش دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ منافق جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو ان کا بہت دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی منافقین کو فی الدرک الاسفلی یعنی کہ بالکل جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ یہ جو ہے وہ ظاہر میں کافر بھی نہیں ہوتے، ظاہر میں مطلب اپنی سرکشی کھل کر ظاہر نہیں کرتے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ منہ پر کچھ اور پیچھے کچھ، تو اس لیے انسان کو جیسا سامنے ہو ویسے ہی پیچھے بھی رہنا چاہیے۔ تو ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جب یہ ایمان والوں میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آ گئے، جب اپنے سرکش اور کافر دوستوں کے ساتھ پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نبی کو بتا دیا وحی کے ذریعے۔
تو روایت کرتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے نزول کا سبب یہ ہے کہ ایک دن منافقین کی جماعت نکلی، راستے میں ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صحابہ اکرام نظر آئے۔ عبداللہ ابن ابی جو ایک منافق تھا، اس نے اپنے دوستوں سے کہا، دیکھو کس طرح میں تم سے ان بے وقوفوں کو ہٹاتا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، صدیق اکبر، بنی تمیم کے سردار، مسلمانوں کے بزرگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق گار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان و مال کو خرچ کرنے والے، آپ کو خوش آمدید ہو۔ مطلب اتنی تعریفیں کرنے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پھر اس نامراد نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، عدی بن کعب کے سردار، فاروق اعظم، اللہ کے دین میں بہت جری اور بہادر، اپنی جان و مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کرنے والے، آپ کو خوش آمدید ہو۔ پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضور علیہ السلام کے علاوہ بنی ہاشم کے سردار، مرحبا۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم نے دیکھا نہیں میں نے کیا کیا؟ جب تم ان لوگوں کو دیکھو تو تم بھی میری طرح ان سے پیش آؤ۔ یہ سن کر ان منافق ساتھیوں نے اس کی تعریف کی، مطلب ان کے سامنے ان کی تعریف کرو۔ تو یہ ان کی چال تھی۔ یہ جماعت جب مطلب یہ اللہ کے رسول کی جو صحابہ کرام کی جماعت تھی، تو یہ آپ علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ کو سارے واقعے کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ اس وقت یہ آیت اتری کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ والی آیت کا شان نزول ہے۔ آگے آئے تھے اللہ یستہزئ بہم، مطلب اللہ تعالیٰ خود ان سے ٹھٹا کرتا ہے، یعنی کہ ان کی مذاق اللہ تعالیٰ ان منافقین سے خدا ہنسی کرتا ہے، مطلب انہیں مہلت دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، مطلب انہیں مہلت دیتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی تو نہ ان کو ان کی تجارت نے نفع دیا نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، وہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، جب آگ نے ان کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لوٹ ہی نہیں سکتے۔ منافقین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مثال یہ ہے کہ جیسا کسی شخص نے اندھیرے میں آگ جلائی تاکہ اس کے ذریعے اپنے مال اور اہل و عیال کی حفاظت کرے، جب وہ آگ روشن ہو گئی اور ارد گرد اور چیزیں بھی نظر آنے لگیں اور اپنے مال اور اہل و عیال کے بارے میں اطمینان ہو گیا تو اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ اسی طرح منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لائے اور حقیقت میں ان کا ایمان صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں اور اہل و عیال کی قتل اور قید سے حفاظت کریں، چنانچہ جب وہ مر جائیں گے تو ان کے ایمان کا نفع ختم ہو جائے گا اور ان کو حق تعالیٰ قبر کی ایسی سختیوں میں ڈال دے گا کہ اس کے بعد ان کو راحت اور آرام نظر ہی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان یہودیوں کی یہ بھی مثال بیان کی گئی ہے کہ جیسا کسی شکست کھائے ہوئے انسان نے کوئی علم حاصل کیا، اس کے بعد شکست خوردہ لوگ جمع ہو گئے، پھر انہوں نے اپنے علم کو بدل دیا جس کی وجہ سے ان کا فائدہ اور امن و سلامتی سبھی برباد ہو گئے۔ اسی طرح سے یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور آپ کے اور قرآن مجید کے ذریعے سے مدد مانگا کرتے تھے، جب آپ کی بعثت ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کفر اور انکار کے سبب ان کے ایمان لانے کی خواہش اور ان کے ایمان کے نفع کو ختم کر دیا اور انہیں یہودیت کی گمراہیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا کہ انہیں اب ہدایت کا راستہ نظر ہی نہیں آتا، تو یہ سب بہرے، گونگے اور اندھے بنے ہوئے ہیں کہ اپنے کفر اور گمراہی میں سے ہرگز نہیں لوٹ سکتے۔ یہ اس کی تفسیر ہے۔ اب آگے آئے تھے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا ان کی مثال مہ کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو، اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کڑک رہی ہو تو اس کی کڑک کے ڈر سے، موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور خدا کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاءت لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ
اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیں، حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، اور خدا کافر کو گھیرے ہوئے۔ آگے قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے، جب بجلی ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر خدا چاہتا ہے تو ان کے کانوں میں اور ان کی آنکھوں کی، اللہ تعالیٰ چاہتا، خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی بینائی اور آنکھوں کی، ان کے کانوں کی سنائی اور آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دیتا۔ بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ منافقین اور یہودیوں کی قرآن پاک کے ساتھ دوسری مثال ہے، جیسا کہ جنگل میں رات کے وقت آسمان سے بارش برسے، اسی طرح قرآن حکیم اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ بارش کی جو وہ ہے وہ قرآن کی مثال ہے کہ جیسے بارش برستی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہوا، اور ان کے دل میں جو فتنے ہیں وہ تاریک یعنی کہ اندھیرے بیان کیے گئے ہیں، اور گرج، چمک اور ڈر جو ہے وہ، یہ جو بیان ہوا ہے کہ گرج اور چمک سے یہ ڈر جاتے ہیں، تو یہ وہ وعیدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں نازل فرمائی ہیں، جیسے قیامت سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، بیان اور تبصرہ بیان فرمایا ہے اور وعید بتائی ہے۔ تو یہ لوگ موت اور تباہی کے خوف سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ منافقین قرآن مجید کے بیان اور وعید کے وقت موت سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کر لیتے ہیں کہ کہیں دل ان کی طرف مائل نہ ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ منافقین کو اچھی طرح جانتا ہے اور ان سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ یہ آگ اور چمک کافروں کی نگاہوں کو ختم کر دے، اور اسی طرح سے قرآن کریم بھی ان گمراہوں کی آنکھوں کو ختم کرنے والا ہے۔ تو اگلی آیت ہے، جب بجلی جلنا شروع ہوتی ہے تو چلنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح جب منافقین ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو مومنوں کے درمیان چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا اظہار ایمان بظاہر قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن جب مر جاتے ہیں تو قبر کے اندھیرے میں پڑے رہتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو گرج اور چمک سے ان کے کانوں اور نگاہوں کو ختم کر دے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو قرآن کریم کی وعید اور عذاب سے منافقوں اور یہودیوں کی سننے کی قوت اور قرآن کریم کی وضاحت سے ان کے دیکھنے کی قوت ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ابن مسعود نے صحابہ کرام کی ایک جماعت اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ مدینہ منورہ کے منافقین میں سے 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ کر مشرکین کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں ان دونوں کو اسی طرح کی بارش کا سامنا ہوا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ اس میں بہت سخت گرج، اندھیرا اور چمک ہے۔ لہٰذا جب خوب زور سے بادل گرجتا تو دونوں اس ڈر سے کہیں گرج کی آواز سے ان کے کان نہ پھٹ جائے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے تھے، اور جب بجلی چمکتی تو روشنی میں چلنا شروع کر دیتے تھے، اور جب بجلی نہ چمکتی، کچھ نظر نہیں آتا تو چلتے چلتے اپنی جگہوں پر پہنچ جاتے اور وہیں رک جاتے، اور دل میں سوچتے کاش صبح ہو جائے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ پر دے دیں، یعنی کہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بھی اسلام ہو گئے اور اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیے، اور ان کا اسلام بھی اچھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے ان دونوں منافقوں کی حالت بیان فرمائی ہے جو مدینہ منورہ سے نکل کر گئے تھے۔ ویسے منافقین کا وتیرہ یہ تھا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں ان کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے داخل کر لیا کرتے تھے، یا ان کی کسی بات کا اظہار کرایا جائے جس کی بنا پر وہ قتل کر دیے جائیں۔ جیسے کہ مدینہ منورہ سے نکلنے والے منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، اور جب روشنی ہوتی تو چلنا شروع کر دیتے تھے۔ اور ایک ان کا اس کی تصویر یہ آتی ہے کہ جب ان منافقین نے جب مسلمانوں کو فتح حاصل کرتے ہوئے دیکھا اور مال غنیمت آتے ہوئے دیکھا اور مسلمانوں کو مالدار ہوتے ہوئے دیکھا تو یہ دین کی حمایت کرنے لگے، کہنے لگے محمد کا دین سچا ہے، اور اس پر قائم ہو گئے۔ اور جب ان منافقین نے جب یہ دیکھا کہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسلمانوں کو، اور جب جنگیں مسلمان بہت زیادہ مسلمانوں کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور ان کے اموال اولاد ہلاک ہو رہے تھے، تو یہ کہنے لگے منافقین کہ یہ سب مصیبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے ہیں، نعوذ باللہ، اور مرتد ہو گئے تھے، اور پھر اسی طرح اپنے کفر پر جم گئے جیسا کہ یہ دونوں منافقین۔ تو پھر اس آیت سے یہ تفسیری بیان کی جاتی ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس سے اور جو آگے 21ویں آیت ہے تو
اس سے اہل مکہ اور یہودی مراد ہیں۔ اپنے اس رب کی توحید بیان کرو جس نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم اللہ کے غصے اور عذاب سے بچ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ ان کو چاہے تو ہدایت دے دے، چاہے تو ان کے کفر میں ہی ان کو جما دے اور ان کو ہلاک اور برباد کر دے۔ تو یہ منافقین جو ہیں ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ان آیتوں کی تفسیر اور ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی بھی شک یا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے چیٹ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو میں رپلائی کر دوں گی، جواب دے دوں گی۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے میرے ساتھ جوائن کرائیں اور مطلب جڑیں میرے ساتھ، تاکہ مجھے بھی حوصلہ ملے اور آپ لوگ دین کی بھی خوب اشاعت ہو اور ہر گھر میں قرآن کی تفسیر پہنچ جائے، ہر گھر میں آسان الفاظ میں قرآن کو سمجھنے والے موجود ہوں، قرآن کو جاننے والے موجود ہوں، اور جتنا بھی آپ سیکھیں اور دوسروں کو بتانے کی کوشش کریں، زیادہ سے جتنا آپ دوسروں کو بتائیں گے اتنا ہی آپ کی علم میں اضافہ ہوگا۔